بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاؤں میں ایک مسجد ہے جو ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ جہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے، ویران جگہ پہ ہے، آبادی سے دور ہے، تو کیا اس جگہ سے مسجد کو ختم کر کے اتنی ہی جگہ کسی ایسی جگہ کے اوپر مسجد بنا دی جائے جہاں آبادی ہو اور لوگ نماز ادا کرتے ہوں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس مسئلے کا شرعی جواب یہ ہے کہ مسجد جب کسی جگہ پہ قائم کی جاتی ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر مسجد کسی زرعی زمین میں یا ڈیرے یا کھوہ میں اپنی سہولت کے لیے عارضی طور پہ مسجد بنائی جائے تو اس مسجد کو نئی جگہ پہ منتقل کیا جا سکتا ہے، اور اس عارضی مسجد کو جو اپنی سہولت کے لیے وقتی طور پہ بزرگوں نے بنائی تھی اس کو ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی جگہ مسجد کے لیے وقف ہو، وہاں پہ اذان ہوتی ہو، نماز ادا ہوتی ہو، آبادی ہو، مسجد آباد ہو، تو اب اس مسجد کو ختم کر کے کسی نئی جگہ پہ مسجد بنانا یہ جائز اور درست نہیں ہوتا۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر مسجد ایسی جگہ پہ بنی ہے جہاں پہ آبادی نہیں، نہ وہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت ہے، وہاں پہ نماز بھی نہیں ہوتی، اذان بھی نہیں ہوتی، نمازی کوئی آتا ہی نہیں ہے، تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس جگہ سے یہ مسجد ختم کر کے کسی ایسی جگہ پہ بنا دوں جہاں لوگوں کی آمد و رفت بھی ہے اور وہاں پہ اذان ہوگی، نماز ہوگی اور مسجد آباد ہوگی، تو ایسا کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ اب جو سوال پوچھا گیا ہے وہ صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ جو مسجد بزرگوں نے بنائی تھی اگر تو وہ عارضی تھی، جیسے ڈیروں کے اوپر چھوٹی سی جگہ مسجد کے لیے رکھ دی جاتی ہے تو وہ عارضی مسجد ہوتی ہے، ہمیشہ والی مسجد نہیں ہوتی، تو اس کو ختم کر کے نئی جگہ پہ مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ اور اگر ان بھائیوں کے بزرگوں نے وہ جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی تھی کہ یہ جگہ ہے ہی مسجد کے لیے اور وہاں پہ آبادی کوئی نہیں، مسجد بے آباد ہے، ویران ہے، تو اس صورت میں بھی اس جگہ کو ختم کر کے نئی جگہ پہ مسجد بنائی جا سکتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل بھی سن لیجئے، صحاح ستہ کے اندر یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، اگر تیری قوم نئی جاہلیت سے باہر نہ آئی ہوتی تو میں خانہ کعبہ کا خزانہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا اور خانہ کعبہ کا دروازہ زمین کی سطح کے برابر کر دیتا اور حتیم کو کعبہ میں شامل کر دیتا۔ اب اس کی وضاحت سن لیجئے تو دلیل سمجھ آ جائے گی۔ اس دور میں لوگ اللہ کے گھر اپنا مال وقف کرتے تھے، تو وہ مال جب زیادہ ہو جاتا تھا تو اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ اب وہ مال اللہ کے گھر کے لیے وقف ہو جاتا تھا، تو نبی پاک نے فرمایا کہ اگر لوگوں کے وسوسے کا خوف نہ ہوتا تو میں کیا کرتا، اس مال کو جو اللہ کی راہ میں وقف ہو چکا ہے میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ تو اس سے فقہا نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی جگہ وقف ہو، کوئی پیسہ وقف ہو اللہ کے راستے میں اور وہ وقف ضائع ہوتا ہوا نظر آئے تو کوئی ایسی ترکیب بنا لی جائے کہ وہ وقف جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ جو سوال پوچھا گیا ہے، اگر واقعتاً یہی صورت ہے، وہاں آبادی کوئی نہیں، نہ اذان ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے، تو اس جگہ مسجد کو ختم کر کے نئی جگہ پہ مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔